پھر استاد باپ کو لگتا ہے جس طرح باپ مہربانی اور شفقت کام کرتا ہے بچوں کے سر پہ، ایسے ہی استاد بھی بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ نور النبی مسجد کے مدرسے میں شروع ہوئی پڑھائی۔ آپ کو بتا دیں علی گڑھ معبود نگر گلی نمبر 12 میں جو مدرسہ مفتی یحییٰ کی زیر صدارت میں چلتا تھا، وہی مدرسہ مولانا جناب شفیع اللہ اور مفتی نوشاد صاحب کی زیر سرپرستی کی دیکھ ریکھ میں معبود نگر مسجد نور النبی میں پڑھائی ہوگی۔ جمعے میں صبح 9 بجے والدینوں کی میٹنگ رکھی گئی۔ جناب مولانا شفیع اللہ اور مفتی نوشاد صاحب نے بتایا کہ جیسے پہلے پڑھائی مدرسے میں ہوا کرتی تھی، ٹھیک اسی طرح اب بھی پڑھائی ہوگی، اور بچوں کے والدین کو سمجھایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، ہم بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہیں ہونے دیں گے اور اچھا ہی پڑھائیں گے۔ مولانا نے کہا ہماری تمام والدینوں سے درخواست ہے اپنے بچوں کو مسجد نور النبی کے مدرسے میں پڑھائی کے لیے برابر بھیجتے رہیں۔ ہم جلدی ہی ایک عالم کا بھی انتظام کریں گے جو بڑی لڑکیوں کو پردے کے ساتھ پڑھائیں گے۔ ABL اردو نیوز سے احسان علی کے ساتھ محمد فیصل کی خاص خبر۔ پھر استاد باپ کو لگتا ہے جس طرح باپ مہربانی اور شفقت کام کرتا ہے بچوں کے سر پہ، ایسے ہی استاد بھی بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، محبت اور شفقت کرتا ہے۔ پھر دل سے دعا نکلتی ہے اس کے لیے، جب دل سے دعا نکلتی ہے بچے مہربان ہوتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے ہیں، اس مہربان استاد کی ترقی کرتا ہے، بچہ بھی ترقی کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب کی تعلیم سے جو بات تھی وہ یہ تھی، مفتی صاحب جا چکے ہیں پرماننٹ بھی جا چکے ہیں، لیکن اب مکتب ہمارے سپورٹ کیا ہے تو مفتی صاحب کا کیا نام ہے، اور یہ جو آپ کے جو مکتب چل رہا ہے مسجد نور النبی میں، اس کے بچوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے، ان کے گھر والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد نوشاد قاسمی، امام مسجد نور النبی معبود نگر۔ میں بچوں کو اور بچوں کے والدین کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو یہیں مکتب کے اندر بھیجیے۔ تعلیم ماشاءاللہ مضبوط ہے، جیسے مفتی صاحب پڑھاتے تھے اسی نہج اسی طریقے پر ہم پڑھائیں گے، اور اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ مکتب کو اور ترقی پہ لے جائیں گے اور عالمہ کا کورس شروع کرنے والے ہیں۔ اس میں جو ٹائمنگ کیا ہے بچوں کی پڑھانے کی، کیا بجے سے کیا بجے تک ہے؟ بچوں کی ٹائم صبح 8 بجے سے 10 بجے تک ہے، اور ظہر سے عصر تک ہے۔ ظہر سے عصر تک 2 شفٹ ہیں، جی۔ ایک ہے 3 بجے تک، 1:30 سے 3 بجے تک، اور اس کے بعد پھر 3 سے 4 بجے تک، اور اس کے بعد پھر ایک مغرب کے بعد ہے، ایک شفٹ عشاء کے بعد ہے۔ مولانا آپ کا کیا نام ہے، اور یہ جو مدرسہ آپ کے جو کیا نام ہے جو پہلے وہاں چل رہا تھا 12 نمبر گلی میں، اب یہ مدرسہ مسجد نور النبی میں آ چکا ہے، جی تو یہ مدرسہ کہاں چلے گا اور ان کے استاد کون کون ہیں اور کیا ٹائمنگ ہے اس کی پڑھائی کی؟ اصل میرا نام محمد شفیع اللہ ہے۔ یہ پہلے مکتب تھا مفتی یحییٰ صاحب کے انڈر کے، ان کے ہاتھ میں، لیکن اب یہ مکتب جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ مفتی صاحب جب گئے تھے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر سونپ کر گئے تھے کہ آپ مکتب کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس مکتب کو چلائیے، کیونکہ مفتی صاحب کا جانا کوئی مجبوری ہوگی، کوئی کام ہوگا، تو انسان جب جاتا ہے تو اس کو روک بھی نہیں سکتے، ان سے کہہ ہی سکتے ہیں مفتی صاحب تو چلے گئے، لیکن ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ مکتب چل رہا تھا کہ فاطمہ مسجد والی گلی جو ہے وہاں چل رہا تھا، لیکن وہاں انتشار کی وجہ سے اس مکتب کو مسجد نور النبی میں لے آئے، جس کے ذمہ دار متولی فیصل بھائی ہیں، ان سے بھی ہمارا مشورہ ہوا، اور جس کے امام جو ہے مفتی نوشاد صاحب بھی ہیں، اور ان سے ہی مشورہ ہوا ہمارا، تو اور یہ ہمارے مولانا انس صاحب ہیں جن سے ہم مشورہ بھی کرتے ہیں، ہم 4-5 علماء تھے جو مشورہ کرتے تھے، تو ان سے ہم نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ مسجد نور النبی میں لے آئیں، کیونکہ وہاں انتشار نہ ہو۔ اور یہاں استاد پڑھانے والے جو ہیں 3 ہیں اس وقت، میں خود پڑھاتا ہوں، 3 ٹائم پڑھاتا ہوں میں، اور مفتی نوشاد صاحب ہیں یہ بھی مدرس ہیں اس مکتب کے، اور ایک بچہ اور ہیں جو حافظ شہباز، ماشاءاللہ وہ بھی پڑھاتے ہیں، ظہر کے بعد سے عصر تک پڑھاتے ہیں وہ، تو 3 اساتذہ ہیں اس کے اندر۔ تو ہماری نیت جو ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ اس دین کو آگے کیسے لے کر جائیں، بس اسی کی کوشش ہے۔ آپ لوگوں کی جو بچے کے ماں باپ ہیں ان سے دعا کی درخواست یہی ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں اور دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے بچوں کا ذہن بھی بڑھتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے ان کی تعلیم کے اندر۔ آج جو ہوئی ہے یہاں پر کیا نام ہے یہ پیرنٹس میٹنگ ہوئی ہے، تو پیرنٹس میٹنگ کے اندر بھی ہم نے یہی بات رکھی ہے کہ کسی کے جانے سے جو ہے دین رکتا نہیں ہے،
किसी के जाने से दीन नहीं रुकता, दीन की तालीम रुकती नहीं है। एक मदारिस के अंदर या मकतब के अंदर से उस्ताद जाता है और वो ज़िम्मेदारी किसी को ऊपर देकर जाता है, और फिर दूसरा जो ज़िम्मेदार आता है अगर वो उसी लगन और मेहनत से काम करता है वहाँ, तो उस जगह कमी नहीं आती है बल्कि इजाफ़ा होता है। तो उनकी दुआ है हमारे साथ, उन्होंने कहा है कि मेरी पूरी दुआ आप लोगों के साथ है, आप लोग मेहनत कीजिए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फल आपको मुझसे ज़्यादा मिलेगा, मुझसे ज़्यादा मिलेगा। मुझे तो बहुत कम फल मिला है, लेकिन मुझसे ज़्यादा आप लोगों को फल मिलेगा। तो हमारी कोशिश यही है।